اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 86۔ کنگ لوئی شیران کے لیے بہت دلچسپ آدمی ثابت ہوا تھا۔ شیران لمحہ بلمحہ دن بدن اس کا موتقد بنتا جا رہا تھا۔ لوئی عجیب و غریب قوتوں کا مالک تھا۔ جنگلی جانوروں کا شکار تو وہ اس طرح کرتا تھا جیسے وہ درندے نہ ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں۔ لوئی دوری سے جانوروں کی بو سونگ کر بتا دیا کرتا تھا کہ کون سا جانور یہاں سے کتنے فاصلے پر موجود ہے۔ بارہا شیران نے اس کا تجربہ کیا تھا۔ اسے لوئی کی یہ قوت سب سے زیادہ دلکش محسوس ہوئی تھی۔ وہ جنگلوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ لوئی اپنا کام بخوبی انجام دے رہا تھا۔ اس کے سپرد ہی ڈیوٹی کی گئی تھی کہ شیران کو اپنے ساتھ الجھائے رکھے اور ایک طویل عرصہ ان پہاڑوں میں گزارے، اسے دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے اور اسے اس کی دلچسپیوں میں اس طرح الجھا دے کہ وہ طویل عرصے تک یہاں سے جانے کے بارے میں نہ سوچے۔ اور لوئی اس کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر رہا تھا۔ زیرک آدمی تھا اور در حقیقت پراسرار قوتوں کا مالک۔ چنانچہ اس نے بہت ایسے منصوبے تیار کیے تھے جن میں شیران دلچسپی لے سکے، اور اس طرح شیران ایک لمبے عرصے تک یہاں سے جانے کے بارے میں نہ سوچ سکتا تھا۔ لوئی شیران کی فطرت کو پڑھ رہا تھا۔ درندوں کے شکار کے بارے میں اول تو اسے بتا دیا گیا تھا۔ ایڈنا ڈمپل نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ شیران جنگلی جانوروں کے شکار میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوئی نے شیران کے لیے بہت سے منصوبے بنائے تھے۔ وہ اس وحشی صفت قبائلی کی فطرت سے خاصی حد تک واقفیت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا کام کچھ عرصے تک پسے پشت ڈال دیا تھا، حالانکہ خود بھی اپنے کام کے لیے اتنا ہی بے چین تھا۔ جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس کی حکمرانی لوئی کے خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور اب اس کا حکمران یا روحانی پیشوا بننا لوئی کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن یاتان بروما نے ایک ایسی چال چل دی تھی کہ لوئی خاندان پسے پشت جا پڑا تھا۔ یاتان بروما نے ایک سفید فام کو ان قبیلوں پر مسلط کرنے کا جال پھیلایا تھا۔ ہر چند کے اس نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ قبیلوں کی رسم کے خلاف تھا۔ یاتان بروما کی چالوں نے قبائلیوں کو ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ کر دیا تھا کہ وہ اس سفید فام کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کریں، بشرط یہ کہ اس سفید فام کے اندر وہ تمام قوتیں موجود ہوں جو ایک روحانی پیشوا کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یاتان بروما نے اس کا مکمل بندوبست کیا تھا۔ گوسان اگر زندہ ہوتا تو یقیناً آنے والے وقت میں یہی اس قبیلے کا حکمران ہوتا۔ یاتان بروما در حقیقت گوسان کو قبیلے کی حکمرانی کے لیے تیار کر رہا تھا کہ درمیان میں شیران آ گیا۔ ہر چند کے یاتان بروما نے اپنی کہانی سناتے ہوئے شیران سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے آقا زادے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ ان پہاڑوں میں آ پڑا ہے۔ لیکن کیا کہا جا سکتا تھا کہ یاتان بروما نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، یا وہی اس کے دل میں موجود ہوگا۔ لیکن لوئی قبیلہ آج تک اس بات کا منتظر تھا کہ گوسان واپس آئے گا اور اس قبیلے کے روحانی پیشوا کی حیثیت سنبھال لے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوئی خاندان کے یہ نوجوان جو کنگ لوئی کے نام سے مشہور تھا، گوسان کو اپنی طاقت سے زیر کرنے اور لوئی خاندان کو اپنی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ مل جائے۔ وہ وقت قریب آ گیا تھا جب لوئی پر عبوری روحانی پیشوا کی حیثیت ختم کر کے مستقل روحانی پیشوا کو منتخب کر لیا جائے، اور جوں وہ وقت قریب آتا جا رہا تھا، لوئی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے خاندان کی عزت بحال کرنے کا خواہش مند تھا اور اپنی نسلوں کے لیے اس قبیلے کی روحانی پیشوا کی حیثیت بحال کرنا چاہتا تھا۔ یاتان بروما سے اس کی ایسی دشمنی تھی کہ اگر یاتان بروما خاندان کا کوئی فرد اور ایک زہریلا سانپ اسے ایک ساتھ نظر آ جاتا تو لوئی پہلے یاتان بروما خاندان کے فرد کو قتل کرنا اپنا ایمان سمجھتا تھا۔ عبوری روحانی پیشوا نے طویل عرصہ قبل جو فیصلہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ لوئی خاندان کا جو بچہ اب حکمران خاندان سے نہیں رہا ہے، اور وہ سفید فام جس نے لوئی قبیلے کو ایک عظیم حیثیت بخشی ہے، اپنے بچے کی پرورش اس طرح کریں کہ دونوں بچے اس وقت تک بہترین قوتیں حاصل کریں جب تک ان کی حکمرانی کا وقت نہ آئے۔ یاتان بروما اور لوئی خاندان کے سربراہ چیکو لائی نے اس بات کو منظور کر لیا۔ صدیوں سے برسر اقتدار رہنے والا یہ خاندان بلا شبہ یاتان بروما کی کوششوں کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اس کے وسائل لامحدود تھے۔ ہر چند کے یاتان بروما کا خاندان راہبوں کا خاندان کہلاتا تھا، اور اس خاندان میں بڑے بڑے روحانی پیشوا گزرے تھے جنہوں نے قبائل کی خدمت کی تھی، اس لیے ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن حکمران خاندان کے وسائل ان کی بنسبت زیادہ تھے۔ کچھ ایسی ہی الجھی ہوئی کہانی تھی کہ لوئی خاندان مجبور ہو گیا تھا، البتہ اس نے اپنی سازشوں کے جال چاروں طرف پھیلا دیے۔ اس کی خواہش تھی کہ روتھ مین کا سفید فام بیٹا اس وقت تک زندہ ہی نہ بچے جب وہ حکمرانی کے قابل ہو۔ بہر صورت یہ ایک لمبی کہانی تھی جو کنگ لوئی کے ذہن میں محفوظ تھی۔ حالات اس کے بعد کچھ اور تبدیلیاں اختیار کر چکے تھے۔ کنگ لوئی کو ایڈنا ڈمپل کی تنظیم نے منتخب کر لیا تھا۔
ये तंजीम, जिसका ताल्लुक एक बहुत बड़े मुल्क से था, मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने नुमाइंदों को कुव्वत बख्श देना चाहती थी, जो किसी भी वक्त उसके लिए सब कुछ करने पर तैयार हो जाएं, और किंग लुई उसके लिए उनका बेहतरीन मुंतखब शख्स था। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि लुई कबीले को बरसरे इक़्तिदार लाकर किंग लुई को कुव्वत बख्श दी जाए, ताकि इस इलाके में इस मुल्क की ज़रूरी कार्रवाइयाँ शुरू हो सकें। ये काम सुस्त रवि से जारी था, जबकि दूसरे मामला ज़्यादा अहम थे, जिन पर इन दिनों एशिया के एक तवील रकबे में काम हो रहा था। किंग लुई ने अपने मसाइल एडना डिम्पल को बता दिए थे, और एडना ने वादा किया था कि वो इनके हल के लिए कोशिश करेगी। ये कोशिश अभी बाकायदा शुरू नहीं हुई थी कि एडना डिम्पल को किंग लुई की सुनाई हुई कहानी के मुताबिक यतान बुरोमा की बेटी का पता शीरान की जुबानी चल गया था, और उसने फौरी तौर पर किंग लुई को इस सिलसिले में मुतल्ला कर दिया। किंग लुई वैसे भी सांप की फितरत का आदमी था, नहायत फुर्तीला और चालाक। एडना डिम्पल की रहनुमाई में उसे बेहतरीन तरबियत दी गई थी, जिससे उसकी सलाहियतें उजागर हो गई थी। चुनांचे वो तंजीम के बेहतर मुफाद में काम करने लगा, और तंजीम की निगाहों में उसकी हैसियत बढ़ती चली गई। अब शीरान का मसला था, जिसे किंग लुई को बड़े सलीके से निभाना था। दर हकीकत शीरान की शख्सियत उसे भी पसंद आई थी। ये वहशी सिफ्त नौजवान उसके लिए बायस दिलचस्पी था। तंजीम के मुफादात अपनी जगह, लेकिन किंग लुई से अपना दस्त से रास्त भी रखना चाहता था। उसने शीरान की दिलचस्पी मालूम करके उन्हीं के मुताबिक अमल शुरू कर दिया था, ताकि शीरान को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती हासिल कर सके। अपनी फितरत और अपनी अजीबोगरीब ज़हनी सलाहियतों की मदद से उसने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि शीरान को खुश करने के लिए क्या ज़राए हो सकते हैं। जंगली दरिंदों की बू सूंघ कर इनकी नस्ल के बारे में बता देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन शीरान को बड़ा अजीबोगरीब महसूस हुआ था, और दर हकीकत इसकी इन कुव्वतों ने शीरान को भी मुतासिर किया था। शिकार के मामले में किंग लुई शीरान से ज़्यादा वहशी नहीं था। जंगली दरिंदों के सामने पहुंचकर शीरान इससे ज़्यादा वहशी बन जाता था। बड़े ख़तरनाक हालात में उसने बहुत से दरिंदों को लुई के सामने ठिकाने लगाया था, और लुई को एडना डिम्पल की बात याद आ गई थी, जिसने बताया था कि शीरान पर कंट्रोल रखना बेहद मुश्किल काम है, और वो इंसानों और दरिंदों का दुश्मन है। बहरतौर किंग लुई बड़ी ही खूबसूरती से उसे हैंडल कर रहा था। रात ही को उन्होंने एक गुलदार मारा था, जो बेहद खतरनाक था। किंग लुई ने रात के दूसरे पहर शीरान को होशियार किया था और कहा था कि अतराफ में गुलदार मौजूद है। बस ये बात शीरान के लिए काफ़ी थी। वो चौंक कर उठ बैठा, और फिर उसने गुलदार की तलाश में निकलने का फैसला जाहिर किया। मेरा ख्याल है दिन की रोशनी हो लेने दो, वो बचकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हम उस पर निगाह रखेंगे। रात का वक्त है, इसकी सही समझ का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। तुम किस पर गोली चलाओगे? हम गोली नहीं चलाएंगे, शीरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा दिया हुआ खंजर किस काम आएगा किंग लुई? मैं इसी खंजर से गुलदार का शिकार करूंगा। ठीक है, मगर इस वक्त, किंग लुई ने कहा। हाँ, जब दुश्मन सामने आ जाए तो वक्त का इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारे इस जुमले ने मुझे बहुत मुतासिर किया है दोस्त, लेकिन मेरे ख्याल में हमें दिन का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे मजबूर मत करो, मुझे बताओ वो किस समत मौजूद हो सकता है। मैंने कहा ना, वो अतराफ में मौजूद है। समत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, किंग लुई ने जवाब दिया, और शीरान वहाँ से आगे बढ़ गया। खंजर उसके हाथ में दबा हुआ था। किंग लुई परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। यह सूरत हाल किसी हद तक उसके लिए परेशान कुन थी। उसे शीरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। मजबूरन वो भी शीरान के पीछे चल पड़ा। गुलदार के बारे में नहीं कहा जा सकता था कि वो किस समत है। लुई उसकी खुशबू जरूर महसूस कर रहा था, लेकिन सही समत का तयन उसके बस की बात नहीं थी। वो दोनों आगे बढ़ते रहे। लुई ने शीरान से थोड़ा सा फासला रखा था, ताकि शीरान उसके कदमों की चाप न सुन सके, क्योंकि इसी किस्म का आदमी था वो इस बात को पसंद न करता। बहरतौर घने दरख्तों और ऊंची नीची चट्टानों के दरमियान से शीरान आगे बढ़ता रहा, इस बात से बेखबर कि चीता उसका ताकुब कर रहा है और मौका की ताक में है। फिर इन्हीं घने दरख्तों के झुंड के पास शीरान रुका और चीता इस पर जस्त लगाने के लिए तैयार हो गया। किंग लुई की चमकदार आंखें शीरान पर जमी हुई थीं। फिर जब चीते ने अपनी जगह से जस्त की तो इत्तेफाकी था कि लुई की निगाह उस पर जा पड़ी। लुई की हलक से एक जोरदार धार निकली, और दर हकीकत इस धार ने शीरान को होशियार कर दिया। इसने एक बड़ा सा साया अपने सर पर महसूस किया और इसके बदन में बिजलियां भर गई। चीते की हड्डियों की चरचराहट शीरान के लिए भी अजनबी नहीं थी। उसने इंतहाई फुर्ती से जमीन पर लेटकर खुद को चीते की जद से बचाया। किंग लुई दिली दिल में उसकी बेपनाह फुर्ती की दाद दिए बगैर न रह सका, और उस वक्त किंग लुई की हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई जब उसने वो सनसनीखेज मंजर देखा। चीते ने चूंकि खड़े हुए शीरान पर जस्त लगाई थी, इसलिए शीरान फौरन ही जमीन पर लेट गया। चीता शीरान के ऊपर से निकल गया, लेकिन जिस जगह वो गिरा था वो संभलने न पाया था।
کہ شیران کا بوجھ اس پر آ گرا۔ اس نے چیتے کو زمین پر ہی چھاپ لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے برق رفتار ہاتھ کے وار چیتے کی گردن پر ہوئے اور وہ دونوں کاری وار تھے۔ چیتے نے ایک خوفناک دھاڑ ماری اور اپنی قوت سے کام لے کر شیران کو اچھال دیا، لیکن خنجر کے دونوں وار بہت کاری تھے، اس لیے شیران کو اچھالنے کے بعد وہ پھرتی سے اس کی طرف پلٹ نہ سکا اور دوسرے لمحے پھر شیران اس کے اوپر تھا۔ اس بار برقرو خنجر چیتے کی پسلیوں میں ہڈی میں گھسا اور وہیں پھنس کر رہ گیا۔ شیران نے اپنی بے پناہ قوت سے کام لے کر جب اس خنجر کو کھینچا تو چیتے نے زیے سے تڑپ کر زمین پر لوٹ لگا دی۔ اب اس میں سکت نہیں رہ گئی تھی، لیکن وہ انسان تھا یا کوئی برقی لہر جو ادھر سے ادھر گزر رہی تھی۔ شیران نے اس کی کمر پر ہاتھ ٹھکایا اور اس کے پنجوں کی زد سے بچ کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہاں سے پھر اس نے خنجر سے وار ہوا اور کنگ لوئی چکر آنے لگے۔ اس نے انسانی قوت کا ایسا کارنامہ اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ در حقیقت یہ ناقابل یقین بات تھی کہ بے خیالی میں چیتا جیسا پھرتیلا جانور شیران پر حملہ ور ہوا تھا اور اسے خراش بھی نہ لگا سکا۔ انسان اور درندے کی ایسی لڑائی اس سے قبل لوئی نے نہیں دیکھی تھی۔ 4 وار ہوئے تھے چیتے پر اور ایسے کاری وار تھے کہ چیتے میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑا لوٹے لگا رہا تھا اور مد مقابل کہ 4 وار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا اور اس سے زیادہ وحشی انداز میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر چیتا ایک بار بھی اپنے پنجوں پر کھڑا ہو جاتا تو شیران اس پر 5واں وار کرنے سے نہ چوکتا، لیکن چیتے کے انداز میں ایسی نقاہت تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ اٹھ نہ پائے گا۔ یہ کاری وار اس کے بدن کے ایسے حصوں پر لگے تھے اگر بے پناہ قوت کا مالک نہ ہوتا تو اب تک کبھی کا دم توڑ چکا ہوتا، لیکن اب وہ تڑپنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی تڑپ اور اچھل کود جاری رہی۔ خون کے فوارے اس کے بدن سے بہہ رہے تھے اور زمین لالازار ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی تیز خرخراہٹیں بلند ہونے لگی۔ یہ دم توڑنے کی علامت تھی اور دوسرے لمحے شیران کا وحشیانہ نعرہ گونج اٹھا۔ کنگ لوئی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر وہ شیران کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے شیران کے بازو پر ہاتھ رکھا اور شیران کے حلق سے کہکا نکل گیا، میرے باپ کے قاتل، میرے اصلی دشمن، یہ جہاں بھی ہوں گے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میں خود کو بہت عظیم سمجھتا ہوں کہ تو جیسا شخص میرا دوست بنا۔ کنگ لوئی نے آہستہ سے کہا۔ شیران پھر ہنس پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ کنگ لوئی کے ساتھ واپس پلٹ پڑا۔ چیتوں کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اپنی کمین گاہ کے نزدیک پہنچ کر کنگ لوئی نے کہا، میں تیری زبان سے کئی بار یہ بات سن چکا ہوں کہ یہ جانور تیرے باپ کے قاتل ہیں، لیکن یہ سارے جانور تو تیرے باپ کے قاتل نہ ہوں گے۔ شیران کے حلق سے ایک غراہٹ نکلی اور پھر وہ آہستہ سے بولا، افسوس تو یہی ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے باپ کا قاتل کون سا درندہ تھا، ورنہ یقین کرو کنگ لوئی کے اس روئے زمین سے اس کی نسل مٹا دیتا۔ میرا باپ کسی وحشی درندے کا شکار ہوا تھا، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ہر اس جانور کو اپنا دشمن تصور کر لیا تھا جو انسانی زندگی ختم کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے علاقے میں اتنے گلدار، اتنے ریچھ مارے کہ شاید تم یقین نہ کر سکو۔ نہیں میرے دوست، میں نے اس وقت تیری جنگ کا جو منظر دیکھا ہے، اس کے بعد میں ہر اس بات پر یقین کر سکتا ہوں۔ جسے سن کر دوسرے مسکرانے لگے۔ کنگ لوئی نے جواب دیا، شکر ہے میرے دوست، مجھے اعتماد کرنے والوں سے بہت عقیدت ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن اگر 2 دوست ایسے ہوں جن کے درمیان جھوٹ کی دیوار نہ ہو تو وہ بہت قیمتی اور قابل قدر ہوتے ہیں۔ میں تم سے متفق ہوں۔ یہ تو ہوئی تمہاری درندوں سے دشمنی کی کہانی، انسانوں سے دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ کنگ لوئی نے سوال کیا۔ انسانوں سے دشمنی رکھنا تو تمہاری دوستی کا دم نہ بھرتا، کیا خیال ہے؟ شیران نے جواب دیا، ہاں یہ تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا انسان بھی تمہارے دشمن ہیں؟ کچھ انسانوں سے مجھ سے بدترین دشمنی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بتانا پسند کرو گے؟ کنگ لوئی نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے دشمن چھپانا پسند نہیں کرتا۔ جس سے دوستی ہو وہ بھی سامنے، اور جس سے دشمنی ہو اس کو بھی پردے میں نہیں رکھتا۔ ہاں ٹھیک ہے شیران، تم بہت صاف ستھری طبیعت کے آدمی ہو۔ ہاں تو تم اپنے دشمنوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میرا سب سے بدترین دشمن بادشاہ خان ہے اور 9 افراد اس کے بھتیجے ہیں۔ ہمارے ہاں پہاڑوں میں دشمنی کا ایک سلسلہ چلتا ہے، خاندان در خاندان، پشت ہا پشت یہ دشمنی برقرار رہتی ہے۔ میرے باپ پر ایک قتل کا الزام تھا، جبکہ میرے باپ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، لیکن مقتول کے ورثہ یعنی وہ شخص جس کا نام میں نے بادشاہ خان لیا ہے، ہم سے دشمنی پر آمادہ تھے۔ اس نے مجھ پر بزدلانہ حملہ کیا اور میری ماں اس کی گولیوں کا شکار ہو گئی۔ میں نے اس سے انتقام لیا اور اس کی 4 بیٹوں کو میں نے اس طرح ہلاک کیا کہ پہاڑوں کی تاریخ میں یہ واقعہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کے بعد سے اس شخص سے میری دشمنی مستقل چلی گئی۔
क्योंकि इसकी वजह से मुझे अपना इलाका छोड़ना पड़ा। मैं भटकता हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में छुपता फिरा, लेकिन किंग लुई, मैं हर उस इंसान को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो मेरे रास्ते में मुज़ाहिम हो। ये मेरी फितरत है और मैं अपनी फितरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हाँ, हर बहादुर आदमी की यही फितरत होती है। यहाँ तुम किसी से मुतासिर भी हुए? हाँ, एक शख्स है जिसकी अजमत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और शायद पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मुखलिस किसी से नहीं हुआ। कौन है वो शख्स? लुई ने सवाल किया। मार्लिनो है इसका नाम, कांगू का शहनशाह, अपने दोनों हाथों और पैरों से महरूम, लेकिन हज़ारों हाथों और पैरों का मालिक। उसने मुझे बहुत बड़ी इज्जत, बड़ा रुतबा और बड़ा मर्तबा दिया है। और हम लोग जब ज़िंदगी में किसी का एहसान मान लेते हैं तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसके एहसानमंद रहते हैं। मैं रवायतों का कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में मार्लिनो की इतनी इज्जत है कि मैं इन रवायतों को जिंदा रखने पर मजबूर हूँ। गुड गुड, बहरसूरत मुझे तुम्हारी दिलेरी पर नाज है। मेरे सीने में भी एक आतिश फिशां खोल रहा है शिरान। मैं भी कुछ हादसात का शिकार हूँ। क्या मतलब? शिरान ने कहा और किंग लुई के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। घाऊच अपने मखसूस अंदाज में बोला। देखो, जुमला आज तक मेरी समझ नहीं आ सका। तुम उसे कई बार मेरे सामने बोल चुके हो। क्या इसका मतलब समझाओगे मुझे? शिरान ने पूछा। इसका कोई मतलब नहीं, किंग लुई ने कहा, और वो अपनी कमीनगाह में आकर आराम करने बैठ गए। फिर क्यों ये फजूल बात करते हो? तुम्हें नागवार गुजरती है? नहीं, बस अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि तुम इसके बाद कुछ और कहोगे, लेकिन तुम खामोश हो जाते हो। शिरान ने कहा और लुई हंसता रहा। फिर वो संजीदा हो गया। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे शिरान? उसने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कभी तुमसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, और अगर तुम अब भी पसंद ना करो तो मैं नहीं पूछूंगा। मुझे तुम्हारी शख्सियत पसंद आई है और बस। तुम कौन हो, क्या करते हो, ये अगर तुम खुद बताना पसंद करो तो ठीक, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं। लोई गहरी सांस लेकर तारीकी में घूरने लगा। फिर बोला, हमारा खानदान एक मखसूस इलाके पर हुक्मरान था। ये इलाका हमारे खानदान की मुनासबत से लुई कहलाता है। लुई कबीला तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। हम लोगों ने एक बड़ी बस्ती बनाई है और 6 झीली बस्तियाँ जो इन्हीं पहाड़ों में आबाद हैं। इन बस्तियों की तमाम देखभाल हमारा खानदान ही करता चला आया है। लुई खानदान सदियों से इस इलाके पर हुक्मरान है। सुना है कि बहुत अरसा कबल ये कबीला फोला कहलाता था और उस वक्त फोला खानदान इस पर हुक्मरान था। लेकिन फोला खानदान के बाद के हुक्मरान अय्याश तबा बन गए। वो कबीलों से जंग करने की सलाहियत नहीं रखते थे और कबीलों ने हमारे अतराफ के इलाकों में लूटमार मचा रखी थी, जिसकी वजह से हमारे बेशुमार जवान हलाक हो गए। तब फोला कबीले को माजूल कर दिया गया और दूसरा खानदान लुई बरसरे इख्तिदार आ गया। लुई खानदान ने तमाम कबाइल को शिकस्त दी और अपनी हुक्मरानी बरकरार रखता चला आया। हम लोग अपने इलाके के रूहानी पेशवा भी होते हैं, इसलिए हम लोगों को रूहानियत से भी दिलचस्पी रखना होती है। बहुत अरसा पहले की बात है कि हमारे ख़ानदान के मुकाबले एक और ख़ानदान आया। ये ब्रोमा ख़ानदान था। ब्रोमा ख़ानदान के अफराद हुक्मरानी की ख्वाहिश नहीं रखते थे, लेकिन क़ुव्वत और ज़हनी सलाहियतों में वो भी बेमिसाल थे। चुनांचे एक रूहानी रहनुमा की हैसियत से ये ख़ानदान भी लुई के साथ साथ चलता रहा। कभी इन दोनों ख़ानदानों में कोई तसादुम नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से ताउन करते थे, लेकिन जिस तरह नस्लों में तब्दीली होती, इस तरह बरोमा ख़ानदान में भी कुछ तब्दीलियाँ हुई। बरोमा ख़ानदान का एक नौजवान वतन से बाहर चला गया और बहुत अरसे तक मुख्तलिफ ममालिक में रहकर वापस आया, तो उसके साथ कुछ सफ़ेद फार्म थे। इन सफ़ेद फार्मों का सरदार रूथमैन नामी एक शख्स था, जो बिलाशुबा अजीबोगरीब क़ुव्वतों का मालिक था। इसके साथ एक औरत भी थी जो उसकी बीवी थी। पहाड़ों में आकर यतान बरोमा के साथ आबाद हो गया। ये वक्त था जब लुई ख़ानदान में कुछ ऐसे हुक्मरान पैदा हो चुके थे जिन्होंने अपने अजदाद की रवायत को बरकरार नहीं रखा था और ऐशो इशरत में डूब गए थे। इस ख़ानदान को संभालने की ज़रूरत थी। बरोमा ख़ानदान हमेशा इसकी रहनुमाई करता चला आया था, लेकिन बरोमा ख़ानदान के नए करता धरता लुई ख़ानदान से मुखासमत रख कर कुछ और चाहते थे। चुनांचे उन्होंने रूथमैन और दूसरे सफ़ेद फार्मों की मदद से वो बुराइयां दूर करना शुरू कर दी जो लुई ख़ानदान में पैदा हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने लुई की आबादियों को अपना मुती बना लिया। फिर यतान बरोमा ने ऐलान किया कि रूथमैन इन इलाकों का रूहानी पेशवा होगा। लुई ख़ानदान को इनकी हरकतों की वजह से माजूल करना पड़ेगा। मेरा बाप चीकू लुई उस वक्त इन इलाकों पर हुक्मरान था। उसने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में बरोमा ख़ानदान ने लुई वालों को बगावत पर आमादा कर दिया और वो हथियार उठाकर लुई की सरबराही मनसूख करने पर आमादा हो गए। लुई ख़ानदान के भी वफादार बहुत ज़्यादा थे। चुनांचे खदशा पैदा हो गया कि दोनों कबीलों का तसादुम खुरेजी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इस खौफनाक तसादुम को रोकने के लिए एक मुश्तरका मीटिंग शुरू हुई और इसमें यह तय किया गया कि लुई कबाइल को माजूल करके एक अबूरी हुकूमत कायम कर दी जाए और ये अबूरी हुकूमत लुई ख़ानदान को एक और मौका दे
وہ یہ کہ لوئی خاندان کا نیا بچہ یعنی میں، جو اس وقت تقریباً 17 سال کا تھا، اس طرح تربیت پائے کہ آنے والے وقت میں ان تمام برائیوں کو ازالہ کر دے جو لوئی خاندان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوئی خاندان کے سربراہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ نئے امیدوار کو اس قسم کی تربیت دیں گے کہ کسی کو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی روت مین کو، جو باہر سے آیا تھا اور جس نے اس علاقے میں ایسی اصلاحات کی تھیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی اپنے بچے کو انہی خطوط پر تربیت دے اور پروان چڑھائے۔ یاتان بروما نے ذمہ داری قبول کر لی۔ فیصلہ ہوا تھا اس وقت جب قبیلوں میں نامزدگی ہوتی ہے، دونوں لڑکوں کو پیش کیا جائے گا اور دونوں لڑکے اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی اس قابل ہوا اسے عبوری حکومت ختم کر کے حکمران اور روحانی پیشوا بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشترکہ طور پر یہ بات تسلیم کر لی گئی اور دونوں بچوں کو پروان چڑھانا شروع کر دیا گیا۔ لیکن لوئی خاندان یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر خاندان اس کی برتری ختم کرے۔ چنانچہ روت مین کے خلاف سازش کی گئی اور اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ گوسان کو زبان سے محروم کر دیا گیا، لیکن یاتان بروما اسے لے کر فرار ہو گیا۔ وہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی چاہتا تھا۔ اس کے بعد یاتان بروما کی تلاش کیا جاتا رہا۔ ہر ممکن جگہ ہم نے اسے تلاش کیا۔ مقصد یہی تھا کہ گوسان کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہم یاتان بروما کا پتہ نہیں چلا سکے۔ عبوری حکومت نے میرے جوان ہونے کے بعد بھی اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ گوسان 27 سال کا نہ ہو جائے۔ 27 سال کا ہونے کے بعد میرے سپرد یہ ذمہ داری کر دی گئی کہ یاتان بروما کے کسی بہت ہی قریبی عزیز یا اولاد کو حاصل کر کے یا پھر گوسان کو عبوری حکومت کے سامنے پیش کر دوں اور اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں۔ اس قتل کے بعد میں اس کا اہل قرار پاتا کہ گوسان کا وجود اب میرے مقابل نہیں ہے اور میں حکمران بننے کا قابل قرار دیا گیا ہوں۔ لوئی حکمرانی اس طرح مجھے مل سکتی ہے۔ میرے دوست، میں اس کے لیے کوشاں ہوں۔ کمال ہے، یاتان بروما کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کی بیٹی سدھاشی میرے ساتھ آ گئی تھی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا شیران۔ میں نے جو کچھ تمہیں بتایا یہ میرا مقدس راز تھا۔ ہم اس راز کو کسی کو نہیں بتاتے، بس یہ راز میں نے اپنے دوست کو امانت سمجھ کر سونپا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اب تم اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ کر بھی رہا ہوں، کر بھی چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہاری دوستی میرے لیے قابل قدر ہے۔ میں ان حالات میں گر گیا تھا، ورنہ میں واپس اپنے قبیلے جا رہا تھا۔ قبیلے میں پہنچ کر اپنی کارروائی کا آغاز کروں گا اور اس کے بعد عبوری حکومت کے سامنے پیش ہو کر اپنا حق حاصل کر لوں گا۔ واہ، گویا تم لوئی خاندان کے حکمران بن جاؤ گے۔ ہاں، یہ میرا حق ہے اور یہ میرا مقدر ہے اور میں اس حق کو یقیناً حاصل کر لوں گا۔ کنگ لوئی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تمہارے قبیلے چلوں گا، بہت لطف آئے گا۔ مجھے وہاں کی داستانیں سن کر شیران نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بہت کچھ دیکھو گے تم اس قبیلے میں شیران۔ اور میرے دوست، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ حکمران بننے کے بعد لوئی تم اپنے دستے راز کی حیثیت دے گا۔ اوہ نہیں لوئی، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے ممکن نہیں۔ کیوں؟ بس میں کسی ایک جگہ زندگی گزارنے کا قائل نہیں۔ زمین بہت وسیع ہے اور میں تنہا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، اور میں خوش ہوں اس بات سے۔ چنانچہ میں اپنی تفریحات میں مگن رہنے کا عادی ہوں۔ ہاں، اس وقت تک تمہارے ساتھ ضرور رہوں گا جب تک تم حکمران نہیں بن جاؤ گے۔ ایک بات اور بتاؤ دوست، پوچھو۔ عورت سے تمہیں کوئی دلچسپی ہے؟ لوئی نے پوچھا۔ ہے کیوں نہیں، مرد ہوں، شیران ہنس کر بولا۔ واہ، پھر تو لوئی کی کنواریاں تمہارے باعث سے دلچسپی ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے قد کی یہ حسین لڑکیاں حسن و جمال میں یکتا ہوتی ہیں۔ نہیں کنگ لوئی، نہیں، غلط سمجھے تم۔ عورت میرے باعث سے دلکشی ضرور ہے، لیکن مجھے ان کا قرب قبول نہیں۔ کیوں؟ میرا ایک معیار ہے اس سلسلے میں صرف اپنی عورت چاہتا ہوں۔ طرح طرح کی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میری اپنی عورت وہی ہوگی جسے میں اپنے معیار پر پورا چاہتا ہوں، تاکہ اگر میری اولاد ہو تو وہ شیران ہو۔ شیران سے مختلف اولاد مجھے ناپسند ہوگی، اور وہ عورت جو شیران کے ہم پلہ، وہی ایسی اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ میں کسی کو اپنی قربت نہیں دے پایا۔ اگر کوئی میرے قریب آ بھی جائے تو، اور میں کسی جذباتی لغزش کا شکار ہو بھی جاؤں، تو پھر اس کی زندگی میرے ممکن نہیں ہوتی۔ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ میرے بچے کی ماں نہ بن جائے۔ گھاؤنچ! کنگ لوئی گہری سانس لے کر بولا اور شیرانوں سے گھورنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔